اس لیے تو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تو تم نے کر لیا، اب اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان والی دولت ہے۔ جس طرح بنو جوہین کی قبیلہ تھا، اس کے کچھ بدو عربی زبان کے اندر جو پہاڑوں سے آنے والے، گاؤں سے آنے والے لوگ ہوتے تھے، انہیں بدو کہا جاتا۔ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے فرمایا قالت الاعراب، بدو کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے۔ آج اگر ہر مسلمان سے پوچھا جائے آپ کس پہ ایمان لاتے ہیں، تو آپ کو برملا کہے گا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہی ہے اقرار، ایمان کا اقرار ہی ہے۔ بدو بھی کہنے لگا آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجیے ایمان تو لائے ہیں زبان سے ایمان لائے ہیں، لم تؤمنوا، حقیقت میں تم ایماندار نہیں ہو، یعنی زبان سے کلمہ تو تم نے پڑھ لیا لیکن دل و جان مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا نا، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبانی نہیں ہے، عبارت نہیں۔ اب وہ بدو کہنے لگا ہم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن رب کی طرف سے اعلان ہوا، کیونکہ رب علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں بید جانتا ہے، دلوں میں راز جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لم تؤمنوا، اے میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے تم اندر سے ایماندار نہیں ہو۔ زبان سے پڑھتے رہے، جس طرح شاعر نے کہا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، ٹھپے قرآن نو، یہ ٹھپے کو قرآن، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جنہ کول قرآن سنایا سن کے نسلے سوئی ہوں، تے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جے جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے اوئی ہوں۔ یہ پنجابی کا شاعر تھا، کیا ترجمانی کر گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنُوا، تم اندر سے ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اللہ ہم نے تو اقرار کیا ہے، نبی کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، قیامت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن کہا ہے انہوں نے ہم اسلام لے آئے، ایمان نہیں لائے، اسلام لے آئے۔ اب سوال پیدا ہوا کیا ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے؟ اب فرق کو سمجھنا۔ بدو لوگ کہنے لگے ہم ایمان لائے، اللہ کریم نے فرمایا ایمان نہیں لائے، لیکن تم نے کہا ہے اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، صرف یہ اقرار کیا ہے
اور وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. ظاہری طور پر اسلام کو لے آئے لیکن اندر سے ایمان نہیں لائے. ایمان تمہارے سینوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا. ہم تمہارے کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایماندار ہے، اس نے اسلام لایا ہے تو مسلمان ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، نماز روزہ کرنے والا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایماندار ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے پہچان ذکر فرمائی، فرمایا ایمان والوں کی پہچان دیکھنی ہونا تو اللہ نے پہچان ذکر فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی عزت کے لیے دل ڈر جاتے ہیں. ڈرنے سے مراد اللہ کی عزت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، اللہ کا جلال ان کے سینے میں آیا. کوئی اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. مفسرین نے فرمایا اللہ کا حیا دل میں آ جائے. باپ سے محبت کرتا ہے، بڑے سے محبت کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کا احترام ہے، احترام کے پیش نظر کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے میرا یہ بڑا ناراض نہ ہو جائے. یعنی اس کا دل کے اندر احترام ہونا، عزت ہونا، اس کا حیا کرنا، یہ ہے ڈر. یہ وہ والا ڈرنا نہیں ہے کہ دشمن سے انسان ڈرتا ہے، دشمن ہے نقصان نہ دے دے، وہ ڈرنا اور ہے، یہ ڈرنا اور ہے. یہ حیا کے پیش نظر ہے، وہ نقصان کے پیش نظر ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. کہ مومن لوگ وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جاتے ہیں. یعنی اللہ کا حیا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ میرے سامنے 28واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں گا. 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. کہ مومن مسلمان آدمی جب بھی ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ تیسرا میرا رب موجود ہے. 3 ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں، یہ ایمان ہوتا ہے کہ چوتھا میرا رب موجود ہے. 5 موجود ہوتے ہیں مومن مسلمان، دل میں خیال ہوتا ہے کہ چھٹا میرا رب موجود ہے. چاہے بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کو موجود پاتے ہیں. اس کا نام ہے ایمان. ایمان ہے اللہ پہ ایمان لانا کہ رب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت کو دیکھنے والا ہے.
اب دل کے اندر حیا ہونا چاہیے. گناہ کرتے ہوئے مومن مسلمان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب دیکھ. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ دن کے اندر تم نے کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینے سے منع ہو جاؤ. اب یہ اللہ کریم کا حکم تھا اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ کھانے پینے کے قریب نہیں جانا ہے. کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، لیکن رب نے کہا ہے کھانا پینے کے قریب نہیں جاتا ہے. شام ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر یہ بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ ابھی اذان ہوگی، سورج غروب ہوگا نا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں پھر کھانا پینا شروع کروں گا. اب وہاں پہ کوئی دل کو دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں. اب ایک آدمی کھانے پینے سے بچتا ہے، اس کا نام ہے ایمان. تو اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں. خوشی کے ساتھ نیک اعمال پہ عمل کرنے کے ارادے سے کہ رب کا حکم آ گیا اب میرے پر عمل کروں گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے اللہ پہ رب میں توکل کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نہیں کہا. مفسرین نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی وہ اپنے رب پہ ایمان لانے والے، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان کے سینوں کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے کہ تمام اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کائنات کے اندر میرا خالق بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، میرا رازق بھی اللہ. اللہ پہ توکل یعنی اپنے رب پہ توکل. اور رب کو کسے کہتے ہیں کہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، جو سب کی سب ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ہو اسے رب کہا جاتا ہے. ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اور مومن مسلمان کیا ہے؟ اس پر توکل کرتا ہے. میری ساری ضرورتیں چاہے وہ رزق کی ہے، معاش کی ہے، زندگی کے بارے میں ہے، ہر مرحلے کے اندر دینی ہے، دنیاوی ہے، ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی. یہ مومن مسلمان کا ایمان ہے. تو ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج یہ کر رہا کیونکہ اعرابی آیا، ایک بدو آیا، گاؤں پنڈوں سے آتے تھے لوگ ایمان لانے کے لیے آتے. قالت الاعراب آمنا، آ کر اقرار کرنے لگا اے اللہ کے نبی میں ایمان لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا ایماندار ہے، کیونکہ اقرار تو کر رہا ہے، ظاہر مان جو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ کو بھی مان رہا ہے، قیامت پر بھی ایمان لا رہا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں میرے پیغمبر. میرے پیغمبر میں اندر کی حالت جاننے والا ہوں، ان کی اندر کی حالت یہ ہے کہ یہ ایماندار نہیں. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن انہوں نے کہا اسلمنا، ہم فرمانبردار ہوئے. صرف زبانی کلامی یہ لفظ کہے، اندر سے ایماندار نہیں ہے. اور یہ بھی کہا ایمان ان کے سینوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اللہ ایمان سینوں میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص تیزی کے ساتھ آیا، شدید و بیاض الثوب، اس کے کپڑے بالکل سفید رنگ کے تھے کہ ایک آدمی نئے کپڑے پہن کر آتا ہے سفید جوڑا پہنا ہوا اور کالے رنگ کے اس کے بال، لا یرا اثر السفر، اس کے چہرے سے سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، تیزی کے ساتھ آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ جو آدمی ہے ہم میں سے کوئی اسے جاننے والا نہیں ہے، سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، تیزی کے ساتھ آیا ہے، کوئی مسافر بھی نہیں ہے، یہاں مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تیزی کے ساتھ آیا اور سیدھا آیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زانوں کے منہ پر رکھ دیے۔ اس طرح بڑا کچھ جاننے والا تھا، بڑا قریب انسان کو ہوتا ہے نا، گل مل جاتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہیں، آتے ہوئے اس نے سوال کیا نام اخبرونی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی مجھے بتلایا جائے نا اسلام کے متعلق بتلایا جائے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو شہادت دینے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور دوسرا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان، کو تو نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکات ادا کرنے والا ہو اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کے راستے میں تو حج کرے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اس چیز کا نام کہ تو اقرار کرے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور نماز کو قائم کرے اور زکات ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، حج ادا کرے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان دین ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین کے اندر آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، دین آسان ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصوم الا الشہر، رمضان المبارک کے علاوہ کوئی روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، کوئی نفلی روزے بھی نہیں، اور لا اصلی الا الخمس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، چاش بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ کیونکہ میں غریب ہوں، اور حج میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں حج کی۔ تو سوال یہ کرنا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَنَا إِذَا مِتُّ، میں مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ اکبر، کتنا آسان دین ہے۔ اے اللہ کے نبی نماز بھی 5 ٹائم پڑھتا ہوں، صرف رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں، میں مر گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ کتنا آسان ہے دین ہمارا،
تو اسلام نام ہے اقرار کا زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کرنے والا، زکات ادا کرنے والا، رمضان المبارک کے روزے ادا کرنے والا اور استطاعت ہو تو حج کرنے والا، اس کا نام ہے اسلام. اب وہ شخص ساتھ یہ بھی ہوتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا. یہ تو تصدیق وہ آدمی کرتا ہے جسے پہلے سے پتا ہو. ہاں جی صحیح کہا ہے آپ نے. یہ تو وہ کہتا ہے جسے پہلے سے پتا ہو. ہاں جی. پھر کہنے لگا ہے اللہ کے نبی اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق ہمیں بتلایا جائے کہ ایمان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ پہ ایمان لانے والا اور ان کے فرشتوں پہ ایمان لانے والا، کتابوں پہ ایمان لانے والا، رسولوں پہ ایمان لانے والا، آخرت کے دن پہ ایمان لانے والا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانے والا، اس کا نام ہے ایمان. اب اس نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، اللہ کے نبی سچ کہا. ہم پھر حیران ہے یہ شخص کون ہے. بہرحال اس نے بڑے سوال کیے. جب چلا گیا، جب محفل سے اٹھ کے چلا گیا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون تھا؟ ہم تو نہیں پہچانتے ہیں، آپ بتلائیے نا یہ کون تھا. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھا، آپ کو ایمان اور اسلام سکھلانے کے لیے، دین سکھلانے کے لیے آیا تھا. یہ جبرائیل امین تھا. تو ایمان نام ہے اقرار کا اندر سے، اور اسلام ہے نام ہے باہر سے. اقرار بھی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنے کا نام ہے اسلام. اللہ ہمیں ظاہری بھی اندر سے بھی مومن اور مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.